अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, केपीके में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला ख़त्म हुआ। जो नताइज सामने आए इन पर मुझे कतन कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे ही नताइज की तवक्को कर रहा था। वैसे कितनी शर्म की बात है कि पीटीआई मेयर की एक सीट भी नहीं जीत सकी। मेरी असेसमेंट है कि जब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो पीटीआई को इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी और बहुत बुरा हाल होगा। मेजॉरिटी सीट जो हैं पंजाब में जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे वो नून लीग जीत जाएगी और इसके बाद नंबर आएगा तहरीक लब्बैक, बाकी सीटें वो ले जाएंगे। अब मैं दोबारा केपे की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, मैं अपना तज्जिया पेश करता हूँ कि पीटीआई को शिकस्त के असबाब क्या हैं। दूसरा, क्या ये कम बैक कर सकते हैं? यानी मैंने दो सवाल जो है ना ये उठाए हैं और इस वीडियो पे सिर्फ दो सवालों पे मैं बात करूँगा। पीटीआई की शिकस्त की वजूहात जानने से पहले मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी की वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है। 2018 में इलेक्शन में शिकस्त के बाद मौलाना ने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत मेहनत की, धरना दिया, पीडीएम बनाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखा कि पुरअमन रहें और उन्होंने अपने वर्कर्स को मुतहर्रक रखा और यूं बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी समेटी। पीटीआई की कम सीटें लेने की वजह फ़कत महंगाई नहीं, महंगाई आलमी सतह पर हुई, कुछ वजह कोरोना है, महंगाई से थोड़ा असर हुआ, ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ज़रूर है। इस असर को कम किया जा सकता था क्योंकि असल महंगाई कम थी और जो ये ज़्यादा हुई ये मसनूई महंगाई थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अदम तआवुन से पैदा हुई। यानी गवर्नमेंट जो थी, जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट हैं, वो पीटीआई गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है उनके साथ कतन तावन नहीं कर रहे। इस नफ़रत की वजह एक अलहदा मौजू है, इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और फिर भी इंशाल्लाह बनाएंगे। शिबली फराज कहते हैं कि शिकस्त की वजह पीटीआई का पीटीआई से मुकाबला है। बहुत खूब, जब आप ये एतराफ़ करते हैं तो असल में आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की पार्टी मैनेजमेंट जो है वो इंतहाई नाअहल है और कोई सिस्टम है ही नहीं। इससे ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है कि केपीके में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की असल वजह ये है कि हमने सही कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिए। ये भी एतराफ़ी बयान है जनाब, और दो अहम वजूहात में से एक वजह है और ये पीटीआई की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसका इज़हार पीटीआई ने हमेशा हर सतह पे किया है कि वो सही लोग सिलेक्ट नहीं करते। अगर ऊपर की सतह पर सही लोग सिलेक्ट कर लिए जाएं तो नीचे की सतह पर सिलेक्शन खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती है। केपीके और पंजाब के वज़ीर आला ऐसे चुने गए जिनके बारे में अपने अपने सूबे में लोगों ने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया। ख़ास तौर पर पीटीआई को वोट देने वाले, यानी जो कि पीटीआई के उस तरह डाई हार्ड वर्कर नहीं हैं, बाकायदा मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन बहुत तादाद में लोगों ने उनको वोट दिए। उनमें से कुछ नून लीग के लोग भी थे, ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि वोट डालते ही नहीं थे और सियासत को गंद समझते थे। उन्होंने भी पीटीआई को वोट दिया और जब उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर किया गया तो हर शख्स ने इंतहाई नापसंदीदगी का इज़हार किया। हर चैनल पे वो लोग, वो एंकर्स जिन्होंने कि पीटीआई की बहुत सपोर्ट की थी, उन्होंने इसको बहुत अपोज किया। लेकिन जनाब इमरान खान साहब इस बात पे अड़े रहे कि मेरा फ़ैसला सही है। कुछ लोगों ने कहा कि यार वज़ीर आज़म है, ये उनका हक़ है
کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کا انتخاب کریں۔ ہم نے بھی کہا جی ٹھیک ہے بالکل۔ 3.5 سال گزر جانے کے باوجود پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر اس طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ہر لحاظ سے ہر شعبے میں ترقی کا گراف نیچے جاتا رہا ہے اور لوگ ان سے انتہائی غیر مطمئن ہیں۔ 3.5 سال گزر جانے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ پنجاب خاص طور پہ کوئی بھی اس طرح کی اپیرنس نہیں دے سکے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکے، کوئی ان کا ایسی جگہ پہ ڈیمونسٹریشن نہیں ہے جس سے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کے اندر وزیر اعلیٰ بننے کی ابیلٹی ہے یا یہ وزیر اعلیٰ مٹیریل ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ کی یہ سلیکشن بھی بہت غلط ہے۔ جیسے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ شکست اس لیے ہوئی کہ آپ نے صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اب یہاں لوگوں کا آپ کو شکست نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ یہاں کوئی لوگوں کی اس طریقے سے رائے نہیں لینی تھی، تو آپ نے ان کو چن کے لگا دیا۔ تو یہ بھی آپ کی سلیکشن اسی طرح کی ہے جیسے کہ PTI کے جیسے لوگوں کو آپ نے ابھی ٹکٹ دیے ہیں۔ 1.5 سال کا وقت ہے، دونوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ چینج کر لیں، پارٹی میں اسٹرانگ مینجمنٹ اور لائلٹی ٹو دا پارٹی اور سخت ڈسپلن کا کلچر ڈیولپ کرے۔ PTI کم بیک کر سکتی ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب بال جو ہے وہ عوام کے کورٹ میں ہے۔ اب عوام جو چاہے گی وہ کرے گی، اب آپ کی نہیں چلے گی۔ کیوں کہ آپ نے ہمیں بہت زچ کیا بار بار یہ کہہ کے کہ اس سے بہتر وزیر اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ عوام بہت ناراض ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ڈیولپ کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، عوام کی سنیں۔ جب آپ عوام کی سنیں گی اور آپ کا دل جو ہے عوام کے دل کے ساتھ دھڑکے گا تو پھر اس طریقے کی ہزیمت آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گی۔ آج میں کھل کے بتا دوں کہ PTI کی سب سے بڑی کمزوری وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈیسیژن میکنگ سکلز، ان کی دوسری شخصیات کے بارے میں اسیسمنٹ، تیسرا ان کی اٹانومس باڈی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ، اور چوتھا جوڈیشری سے خائف ہونا، ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ لوگ ان کو دوبارہ ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ بے شمار نالجبل اور انالیٹیکل مائنڈ سے میں نے ڈسکشن کی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی کمزوری یہ ہے کہ پور سلیکشن آف پیپل، انہوں نے کسی جگہ پہ بھی کوئی اچھی سلیکشن جو ہے نا وہ نہیں کی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کمزوری ہے؟ یعنی انہوں نے کسی بھی پوزیشن کے لیے، خواہ وہ گورنمنٹ ہو یا PTI ہو، اچھے لوگوں کی سلیکشن نہیں کی۔ اب اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں تاکہ جو انالیٹیکل ویڈیوز میں بناتا ہوں ان کی انٹیمیشن آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔ جی، پہلا یہ ہے کہ ان میں سے ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ اچھے لوگوں کا انتخاب کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت ہی ذہین یا شاطر شخص ہیں، اور وہ کسی بھی پوزیشن پہ ایسے شخص کو آگے نہیں لانا چاہتے جس کے اندر سپارک ہو، وہ بہترین پرفارمنس دے سکے تاکہ لوگوں کی توجہ ہے اس کی طرف مرکوز نہ ہو جائے۔ اب یہ کون سی وجہ ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہے۔ دوسری بات زیادہ وزردار لگتی ہے کیونکہ بین الاقوامی تعلقات پہ ان کی پرفارمنس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ایسی بہترین پرفارمنس دینے والے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ جو میرے وزیر اعلیٰ ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں۔ 3.5 سال میں آپ کو نہیں پتہ چلا، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مجھے دوسری بات
کہ یہ جان بوجھ کے ایسے کیا جا رہا ہے، یہ مجھے زیادہ اس کے اندر وزن نظر آتا ہے۔ جیسا بھی ہے ان کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنا ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نپٹنے اور کرپشن کے خاتمے کے کھیل کو چھوڑ کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر ان کا یہی رویہ رہا تو یاد رکھیے وہ جنہوں نے ملک کو نوچ نوچ کر کھایا ہے وہ پھر تیار بیٹھے ہیں اور سادہ لو عوام پھر سے ان کو واپس لانے کی غلطی دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر آپ سے ایک مرتبہ کہوں گا کہ پنجاب میں خاص طور پہ چہرہ تبدیل کریں۔ آپ کا صرف ایک ایکشن بلدیاتی الیکشن جیتنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلا کر عمران خان نے الیکشن 2023 میں کامیابی کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے۔ اس فیصلے کو میں فورن افیئرز میں ہی ڈالوں گا، لیکن اندرون ملک حالات کا مکمل تجزیہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسیس کریں تو الیکشن 2023 میں پی ٹی آئی کی شکست یقینی ہے۔ ناظرین، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے تو میں نے الیکشن 2023 پی ٹی آئی کو جتوا رہا تھا، تو اب کیا ہوا؟ جی بالکل، تجزیہ جو ہے وہ لیٹسٹ حالات کو سامنے رکھ کے ہی کیا جا سکتا ہے، اور آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو عوام نے کے پی کے میں فیصلہ کیا ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور ڈائنامک شخصیات کو آگے لایا جائے۔ عمران خان کی شخصیت کو دیکھیں تو ایسا ممکن نہیں لگتا، نتیجہ پی ٹی آئی کی شکست نکلے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور جو ہی کوئی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو پھر اپنا تبصرہ پیش کروں گا۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔